السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر. آپ سے درخواست، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. پچھلے 12 گھنٹے میں جناب تمام تر فوکس جو ہے وہ آزاد کشمیر کی طرف ایک دم چلا گیا ہے، کیونکہ وہاں پہ بہت سی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور وہاں پہ حالات جو ہے اس وقت کافی سینسٹیو ہوئے ہیں. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وہاں پہ انٹرنیٹ سروس اور موبائل فون سروس کو جو ہے وہ بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں. اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ کافی حد تک وہاں پہ سینسٹیو اس وقت ہو چکی ہیں. میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ ہی ساتھ مزید اپڈیٹس بھی آپ کو اس سلسلے میں دیں گے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے. رینجرز کو بھی جو ہے وہاں پہ اب طلب کیا جا چکا ہے. لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر، اور وہ یہ ہے کہ کل رات کو حکومت نے پیٹرول کی قیمتوں میں جناب 4 روپے فی لیٹر کی کمی کر دی ہے. ڈیزل کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. پیٹرول کی نئی قیمت جو ہے 377 روپے 78 پیسے، تقریباً 378 ہی ہو گیا. اور اس سے پہلے 29 مئی کو پیٹرول اور ڈیزل 22 روپے جو ہے فی لیٹر سستا کیا گیا تھا. اس سے پہلے مختلف چینلوں کے اوپر جو ہے کل یہ خبریں چل رہی تھی کہ شاید اس سے بہت بڑا، مطلب یہ جتنی کمی کی گئی ہے 4 روپے کی، اس سے زیادہ بڑی کمی جو ہے وہ شاید متوقع تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے اور بہت کم، یعنی کہ صرف 4 روپے کی کمی جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے. اور اب یہ نئی پرائس جو ہے وہ 377 روپے 78 پیسے پیٹرول کی رکھی گئی ہے. اب آ جائیے آزاد جموں کشمیر کے حوالے سے. اور کل رات کو ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جموں کشمیر پر جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اسے کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے یہ بیسکلی چند تاجروں کی جانب سے جو ہے وہ پہلے بنائی گئی تھی اور اس سے پہلے ایک بہت بڑا احتجاج جو ہے انہوں نے جموں کشمیر میں کیا تھا. لیکن اس کے بعد، اس سے پہلے، میں آج سے چند ماہ پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، اس وقت جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے یہ معاملات جو ہے وہ طے ہو گئے تھے. اس کے بعد چند دنوں سے وفاقی حکومت کے ایک وفد کی جانب سے، جس میں رانا سلام اللہ بھی شامل تھے، راجہ پرویز اشرف شامل تھے اور بھی دیگر رہنما مختلف سیاسی جماعتوں سے شامل تھے، وہ ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے. اور معاملہ جو تھا وہ 12 مہاجرین کی نشستوں کے حوالے سے تھا. یہ جو مہاجرین کی نشستیں ہیں یہ بیسکلی وہ مہاجرین ہوتے ہیں جن کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے تھا اور اس کے بعد وہ ہجرت کر کے جو ہے پاکستان آ گئے اور پاکستان کے مختلف شہروں میں قیام پذیر ہونا شروع ہو گئے. اور وہ کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے جو ہے وہ اس سیٹ اپ کے اندر اپنی 12 مختلف نشستوں کے اوپر جو ہے وہ ووٹنگ کرتے آئے ہیں. یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، ان کا مطالبہ ہے کہ جناب یہ جو 12 نشستیں ہیں اس کے اوپر جناب ان کے کلیمز کے مطابق وہ یہ دعوے کرتے ہیں کہ جناب اس کے اوپر ووٹرز کی مینیپولیشن ہوتی ہے اور اس لیے ان 12 نشستوں کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے. وفاق کی جانب سے جو ہے وہ اس کے اوپر کافی دیر سے نیگوسیشن چل رہی تھیں اور کوشش کی جا رہی تھی کہ معاملہ جو ہے وہ ریزالو ہو سکے، لیکن الٹیمیٹلی معاملہ جو ہے وہ ڈیڈ لاک کی طرف چلے گئے تھے اور معاملہ جو ہے وہ ریزالو نہیں ہو رہے تھے. ان لوگوں نے 9 جون کو جو ہے وہ ایک بہت بڑے احتجاج کی، لانگ مارچ کی آلریڈی کال دی ہوئی ہے. اب اس سلسلے میں کل رات کو یہ جو نوٹیفیکیشن نکلا ہے اس کے مطابق جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو امن و سلامتی کو نقصان پہنچانے اور ریاست میں انتشار پیدا کرنے کے الزامات کے تحت کالعدم تنظیم قرار دے دیا گیا ہے. محکمہ داخلہ آزاد کشمیر کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور اس کے متبادل ناموں سے کام کرنے والی تنظیموں کو فرسٹ اسکیڈول میں شامل کر کے آزاد جموں و کشمیر انسداد دہشت گردی ایکٹ 2014 کے سیکشن 12 کے تحت کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. صدر آزاد جموں کشمیر نے تنظیم کو پروسکرائبڈ آرگنائزیشن قرار دینے کی منظوری دے دی ہے، کیونکہ تنظیم کے خلاف امن و سلامتی کو نقصان پہنچانے، عوام کو خوفزدہ کرنے اور معاشرے میں عدم تحفظ کا احساس پیدا کرنے کے معقول شواہد موجود ہیں. محکمہ داخلہ کے مطابق کسی بھی تنظیم کو عوامی امن، سلامتی اور ریاستی نظم کو خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور کالعدم قرار دی گئی تنظیم کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی. نوٹیفیکیشن کی کاپیاں تمام وزراء، وفاقی وزارت داخلہ، صدر، وزیر اعظم، چیف سیکرٹری، تمام ڈپٹی کمشنر، CTD اور پولیس حکام کو بھی ارسال کر دی گئی ہیں. اب ذہن میں رکھیے گا وہ معاملہ وہی ہے کہ ان سے آپ سے چند دن پہلے تک جو ہے وفاقی حکومت خود مذاکرات کر رہی تھی، لیکن اس کے بعد جب ڈیڈ لاک پیدا ہوا ہے تو اس کے بعد سے یہ معاملہ بگڑ گیا ہے اور اب کل رات کو انہیں کالعدم تنظیم قرار دے دیا گیا ہے. دوسری جانب ساتھ ہی ساتھ موبائل فون سروس جو ہے وہ آج، مطلب کل رات کو 11:30 بجے جو ہے وہ بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی ہڑتال کے پیش نظر انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس جو ہے وہ بند کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں. اور تفصیلات کے مطابق آزاد کشمیر میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان مذاکرات میں ڈیڈ لاک برقرار رہنے کے بعد جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جناب مزید اب جو ہے وہ انٹرنیٹ نہیں یہاں پہ الاؤ کیا جائے گا، کیونکہ انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہے وہ آپس میں کانٹیکٹس ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے جو ہے عوام کے اندر اشتعال پھیلانے کے الزامات جو ہیں ان کے اوپر لگائے گئے ہیں.
ساتھ ہی ساتھ آزاد کشمیر بھر میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ 12 جون تک، اس کی جو ڈیٹ بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جی 12 جون تک جو ہے وہ بند رکھا جائے گا. اور عوامی ایکشن کمیٹی کے مرکزی رہنما شوکت نواز میر نے میڈیا کو بتایا کہ حکومت پاکستان اور ایکشن کمیٹی کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے. دوسری جانب جناب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کی جانب سے جو ٹویٹس کی جا رہی ہیں اس میں ایک ٹویٹ جو ہے وہ کل رات کو کی گئی اور اس میں لکھا ہوا تھا جی اگر آزاد کشمیر میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس بند کی گئی تو جہاں سے قافلے گزریں گے وہاں سے موبائل ٹاور گراتے جائیں گے. ایکشن کمیٹی کے ساتھ چلنے والے نوجوانوں نے ٹیلی کمیونیکیشن بلیک آؤٹ کی خبروں پر اپنا پلان ترتیب دے دیا. میرا یہاں پہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ کس قسم کا احتجاج ہے کہ آپ بیسکلی وہ سروس جو بیسکلی آپ ہی کے عوام کے لیے وہاں پہ آزاد کشمیر کے عوام کے لیے وہاں پہ جو ہے وہ قائم کی گئی ہے، اگر آپ ٹاورز گرا دیں گے تو کل کو جب 12 تاریخ کو جب یہ بلیک آؤٹ جو ہے وہ ختم ہوگا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ٹاور تو ہوں گے نہیں وہاں پہ. تو یعنی جو بلیک آؤٹ چند دنوں کے لیے سامنے آ رہا ہے اس کو آپ کئی ہفتوں تک جو ہے وہ آگے لے جانا چاہتے ہیں تاکہ نہ ہوگا ٹاور اور نہ آئے گا سگنل. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹویٹ جو ہے ان کی جانب سے کیا گیا کہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ کشمیر میں آج رات یا کل موبائل سروس انٹرنیٹ بند ہو جائے گا، یہ حکومت بھی ظالموں میں شامل ہے، چلو چہرے یاد رہیں گے، ہمیں بھی اس تحریک کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ مارچ کامیاب ہو کر رہے گا انشاءاللہ، کشمیری کسی ظلم کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، پوری قوم ایک ساتھ کھڑی ہے. 9 جون یوم جنون ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی. میری اوورسیز تمام کشمیریوں سے گزارش ہے کہ آپ کا رول اس تحریک میں ہمیشہ قابل تعریف ہے. وہ اپنا پلان جو ہے وہ ویسے ہی لے جانے کے لیے مطلب بےتاب ہیں کہ جناب ہم تو اپنا ایکشن پلان جو ہے وہ اسی طرح جس طرح احتجاج کی کال اور یہ لانگ مارچ کی کال ہے وہ ہم اسی طرح ہی لے کے چلیں گے. اس کے علاوہ ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ جو انتظامیہ ہے آزاد کشمیر کی ان کی جانب سے نفری جو ہے وہ بلا لی گئی ہے اور جس کے اندر پنجاب پولیس، سندھ پولیس، رینجرز ان کو جو ہے وہ بلایا گیا ہے. ایک اندازے کے مطابق جو لیٹر سامنے آیا ہے فیڈرل کانسٹیبلری سے 6000 کی نفری، پاکستان رینجرز سے 5000، اسلام آباد پولیس سے 2000 اور سندھ پولیس سے 1000، پورے تقریباً کوئی 14000 اہلکاروں کو جو ہے وہ اس جگہ پہ ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہے بلا لیا گیا. اور ساتھ ہی ساتھ ان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 60% نفری کے پاس جو ہے اینٹی رائٹ ایکوپمنٹ، گیئر اور ٹیئر گیس شیلز وغیرہ، جبکہ 40% نفری جو ہے وہ اسلحہ اور ایمونیشن سے لیس ہو. اور 7 تا 21 جون کے ایام کے لیے فراہمی کے حوالے سے وفاقی وزارت داخلہ حکومت پاکستان کو جو ہے وہ یہ ریکویسٹ کی گئی ہے. 14,000 کی نفری جو ہے وہ اب آزاد کشمیر کے اندر موو ہونے جا رہی ہے تاکہ یہ جو احتجاج ہونے جا رہا ہے اسے کاؤنٹر کیا جا سکے. دوسری جانب ایک اور ٹویٹ جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب کی جانب سے جو ہے وہ کیا گیا. انہوں نے کہا 27 جولائی کو آزاد کشمیر کے الیکشن میں ایکشن کمیٹی کا مطالبہ ہے کہ کشمیر اسمبلی کی پاکستان سے منتخب ہونے والی 12 نشستیں ختم کی جائیں. الیکشن سے پہلے یہ مطالبہ انتخابی عمل کو سبوتاژ کرنے کے مترادف ہے. جمہوری سوچ کا تقاضا ہے کہ جو لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ اس کو 27 جولائی کو عوام کے سامنے رکھیں اور خلق خدا کو یہ فیصلہ کرنے دے اور نمائندگی کی شکل تشکیل کرنے دے. یہ جمہوری سوچ ہوگی ورنہ یہ بلیک میلنگ تصور ہوگی. سیالکوٹ شہر و تحصیل سے کشمیر اسمبلی کی ایک سالم سیٹ ہے اور پاکستان قومی اسمبلی کی 2 نشستیں ہیں. باقی پاکستان میں کشمیر اسمبلی کے حلقے پھیلے ہوئے ہیں. یہاں کشمیری مہاجروں کی زیادہ تعداد جموں سے ہے. اکتوبر 1947 میں مہاجر 2 لاکھ سے زیادہ جانوں کی قربانی دے کر سیالکوٹ شہر اور تحصیل میں آ کر بسے. لاکھوں عصمتیں لوٹیں، ہزاروں بیٹیاں اغوا ہوئیں. آپ کس طرح ان مہاجروں کو ان کے حق سے محروم کر سکتے ہیں؟ کئی دہائیاں ان مہاجروں نے نہایت قسم پرسی کی حالت میں گزاری، زندگی کی بنیادی سہولت سے محروم رہے. ان لوگوں نے آزادی کی بہت مہنگی قیمت ادا کی ہوئی ہے. اپنی رائے کو تسلیم کرانے کے لیے جمہوری راستہ اختیار کریں. بیسیکلی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جناب آپ باقاعدہ طور پہ الیکشن لڑیں. 27 جولائی کو آزاد کشمیر میں جو ہے وہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں. وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ الیکشن لڑیں، اپنا یہ پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ سامنے رکھیں اور اگر کشمیر کے عوام، آزاد کشمیر کے عوام جو ہے وہ آپ کو حق دیتے ہیں ووٹنگ کا، آپ کو یہ مطلب جو بھی آپ تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں آپ دیتے ہیں، تو اس کے بعد اسمبلی کے اندر جا کے قانون سازی کیجیے اور اس کے بعد ہٹا لیجیے. لیکن ایک پریشر گروپ کے طور پہ جو ہے وہ اپنا کردار ادا مت کریں. پریشر گروپ سے جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جمہوری عمل ہے، جمہوریت جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ الیکشن لڑیں اور الیکشن کے ذریعے اسمبلیوں کے اندر پہنچے اور اس کے بعد جو بھی آپ قانون سازی کرنا چاہتے ہیں اس کے مطابق آپ کیجیے. لیکن بات یہ ہے کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے یہ الیکشن نہیں لڑتی. یہ بیسکلی ایک پریشر گروپ کے طور پہ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی ہے. اس سے پہلے انہوں نے مظاہرے کیے تھے اور بڑے مظاہرے کیے تھے آزاد کشمیر کے اندر. اب بھی جو ہے
جو انٹیلیجنس رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ موبلائز کیا جا رہا ہے وہاں کے لوگوں کو اور اس راہ کی طرف جو ہے وہ لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے. لیکن یہ موبائل فون ٹاورز کو گرانے والا سلسلہ جو ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کس قسم کا احتجاج ہے. اس کے علاوہ گلگت بلتستان میں جناب انتخابی مہم کا آخری روز 12 بجے مہم کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. الیکشن کمیشن آف پاکستان گلگت بلتستان کی ہدایت کے مطابق تمام امیدواروں کے لیے 5 جون کی رات 12 بجے انتخابی مہم کا وقت ختم ہو گیا. 7 جون کو خطے کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے پولنگ یعنی کہ کل پولنگ جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے. الیکشن کمیشن گلگت بلتستان کی حتمی ووٹر فہرستوں کے مطابق خطے کے 10 اضلاع میں مجموعی ووٹرز کی تعداد 9,63,034 ہے, جس میں 5,06,097 مرد اور 4,56,937 خواتین ووٹرز شامل ہیں. ان ووٹرز کے لیے مجموعی طور پر 24 انتخابی حلقے جو ہے وہ قائم کیے گئے ہیں. کل 33 نشستوں پر یہ اسمبلی ان کی مشتمل ہوگی, جن میں 24 براہ راست منتخب ارکان کے علاوہ 6 نشستیں خواتین اور 3 نشستیں ٹیکنوکریٹس کے لیے جو ہے وہ مختص کی گئی ہیں. ہم آج اس سلسلے میں جو ہے وہ ہم نے سینئر جرنلسٹ حبیب اکرم صاحب سے جو ہے وہ ایک خصوصی پوڈ کاسٹ ریکارڈ کیا ہے. وہ انشاءاللہ آج شام کو جو ہے ہم اس کو ریلیز کریں گے, بلکہ شاید دوپہر تک ہو سکتا ہے ریلیز کر دیں. اور وہ گلگت بلتستان کے الیکشن سے متعلق ہی ہے کہ وہاں پہ کس کا پلڑا بھاری ہے, کیا تیر وہاں پہ نمبر لے کے جائے گا, شیر دھاڑے گا یا پھر سونامی آئے گا. تو انہوں نے 10 دن تقریباً جو ہے وہ وہاں پہ رپورٹنگ کی ہے, مختلف اضلاع کے اندر وہاں پہ گئے ہیں, مختلف شہروں میں لوگوں سے جا کے انہوں نے بات چیت کی ہے اور میں نے ان کا انٹرویو کیا ہے. وہ انشاءاللہ آج شام کو جو ہے وہ آپ دیکھ سکیں گے. اسی سلسلے میں جو بلاول بھٹو کے آخری انتخابی مہم سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ جی گلگت بلتستان کے عوام کو فیصلہ کرنا ہے ان حالات میں ان کی نمائندگی کون کر سکتا ہے. اس بار آپ کو فارم 45 کا بندوبست کرنا ہے. اس بار ہم کسی کو آپ کے ساتھ ناانصافی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. پچھلے الیکشن میں آپ کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا. صدر زرداری نے پاک ایران گیس پائپ لائن کی بنیاد رکھی. صدر زرداری نے پاکستان سے غیر ملکی اڈے بند کروا کر مہمانوں کو خداحافظ کہا. خطے میں جنگ کے حالات ہیں, ہمارے فیلڈ مارشل امن کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. جتنا جلد امن کی کوششیں کامیاب ہوں گی اتنا جلد عوام کو ریلیف مل سکتا ہے. دعا گو ہیں کہ فیلڈ مارشل کی خطے میں قیام امن کی کوششیں کامیاب ہوں. ساتھ ہی ساتھ گلگت بلتستان الیکشن مہم کے دوران ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے, جس کی فوٹیج یہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں, جہاں پہ نون لیگ کی ریلی میں ایک شخص کی ہوائی فائرنگ سے جو ہے وہ 2 افراد جاں بحق ہو گئے. اب وہ بیسکلی اس نے یوں کر کے جو ہے یہ گن اٹھائی ہوئی تھی اور ایک ہاتھ سے جو ہے وہ فائرنگ کر رہا تھا اور کرتے یوں گن جو ہے وہ سیدھی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے 2 افراد کے بارے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. اور یہ واقعہ جو ہے جی بی اے 18 دیامیر 4 میں جو ہے وہ پیش آیا ہے, جس میں آئی پی پی سے سابق وزیر اعلیٰ حاجی گلبرگ خان اور نون لیگ کے ملک کفایت اللہ جو ہے وہاں پہ مد مقابل ہے. یہ نون لیگ کی ریلی تھی جہاں پہ یہ افسوسناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جناب بھارت کی جانب سے جو ہے وہ کل رات کو ایک احتجاجی پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کی گئی کہ جی پاکستان جو ہے وہ گلگت بلتستان کے اندر الیکشنز کیوں کروا رہا ہے. دے ڈو دیٹ ایوری ٹائم. جب بھی گلگت بلتستان کے اندر الیکشنز ہوتے ہیں تو ان کی جانب سے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ یہ احتجاج کیا جاتا ہے کہ جو آپ کیوں کروا رہے ہیں, کیونکہ متنازع جو ہے وہ علاقہ ہے. اب آپ بھی تو مقبوضہ کشمیر کے اندر اپنے وہ سو کالڈ الیکشنز کرواتے ہیں نا, مطلب وہ تو خیر سو کالڈ ہوتے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے وہاں پہ تو مسلمانوں کے خلاف پوری ایک مہم چلا کے جو ہے وہ سب کچھ کیا جاتا ہے. اینی ویز اس سلسلے میں جو ہے وہ دفتر خارجہ کی جانب سے, پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے جو ہے انہیں جواب دیا گیا. پاکستان نے گلگت بلتستان کے انتخابات سے متعلق بھارت کے بے بنیاد اور گمراہ کن بیانات کو سختی سے مسترد کر دیا. ترجمہ دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے واضح کیا کہ جموں و کشمیر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر موجود ایک متنازع خطہ ہے جس کا منصفانہ حل اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد اور استواب رائے میں ہی مضمر ہے. اس کے ساتھ ساتھ جناب بجٹ مذاکرات کے حوالے سے نون لیگ اور اتحادی پیپلز پارٹی کے درمیان رابطوں میں تیزی آ گئی ہے اور بلاول بھٹو نے صدر زرداری سے مشاورت کا فیصلہ کیا ہے. بلاول بھٹو نے وزیر اعظم سے ملاقات سے قبل صدر مملکت سے مشاورت کا فیصلہ کیا. وہ گلگت بلتستان میں انتخابی مہم ختم کرنے کے بعد کل اسلام آباد پہنچیں گے. تاہم اسی روز ان کی کراچی روانگی بھی متوقع ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو کی اس وقت تک کسی حکومتی شخصیت یا وزیر اعظم سے ملاقات سکیجولڈ نہیں ہے. تو بجٹ کے پاس ہونے کے معاملے کے اوپر بھی جو ہے وہ اس وقت فرکشن پائی جاتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان. دوسری جانب بھارت کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں. وہاں پہ ایک عدد کاکروچ پارٹی آپ کو یاد ہوگا, ہم نے ویلاگ میں شامل بھی کیا تھا. نوجوانوں کی یہ کاکروچ پارٹی جو ہے وہاں پہ بنائی گئی تھی. تو کاکروچ پارٹی نے جناب آج جنتا پارٹی مودی سرکار کے خلاف جناب احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے. انہوں نے آج وہاں پہ احتجاج کی کال دی ہوئی ہے. اور بھارت میں جو ہے وہ نیت
پیپر لیک اور CBSE امتحانات کے ناقص انتظامات کے اوپر کاکروچ جنتا پارٹی نے مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان سے استعفے کا مطالبہ کیا ہوا ہے۔ استعفے کے لیے دباؤ ڈالنے کے لیے آج دلی کے جنتر منتر گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ احتجاجی مظاہرہ ہونے جا رہا ہے۔ کاکروچ پارٹی کے بانی ابھیجیت دبکے جو ہے وہ دلی میں آج ہونے والے احتجاج کی قیادت کرنے کے لیے امریکہ سے بھارت آ رہے ہیں، اور وہ نیٹ پیپر لیک اور CBSE کی بد نظامی کے اوپر مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اب انٹرنیٹ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر، چاہے وہ ٹویٹر ہو، انسٹاگرام ہو، وہاں پہ تو ان کی اچھی خاصی فالوئنگ ہوئی، اور ایکچولی اتنی فالوئنگ ہوئی کہ انہوں نے BJP کو بھی جو ہے وہ کراس کر دیا، اور صرف چند دنوں کے اندر جو ہے انہوں نے اس کو کراس کیا، لیکن بعد میں ان کے اکاؤنٹ کو جو ہے وہ سسپینڈ کروا دیا گیا۔ لیکن وجہ جو ہے بیسیکلی کہاں سے سٹارٹ ہوئی کہ ایک جج نے جو ہے وہ بھارت کے نوجوانوں کو کاکروچ سے تشبیہ دی۔ اس کے بعد سے جو ہے وہ مذاق کے اندر یہ کاکروچ پارٹی بنا دی گئی کہ جی یہ نوجوانوں کی انسلٹ کی گئی ہے، اور کس طرح ایک جج جو ہے وہ اس قسم کی زبان استعمال کر سکتا ہے، اور اس کو دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ جو ایک مذاق میں ایک چیز شروع ہوئی تھی وہ کافی حد تک سیریس ہو گئی، اور نوجوانوں نے لاکھوں کی تعداد میں جو ہے اس پارٹی کو سوشل میڈیا کے اوپر فالو کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اب آج جو ہے وہ احتجاج کی کال دی ہوئی ہے۔ اب سوشل میڈیا کے اوپر جو کی بورڈ واریئرز ہیں، کیا وہ میدان میں بھی اتریں گے یا نہیں اتریں گے، اور میدان میں اتر کے کیا اس احتجاج میں شرکت کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر کے مطابق ایران امریکہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور خبر یہ ہے کہ ایران کے جو پاسداران انقلاب ہیں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے پچھلے 12 گھنٹے کے اندر جو ہے وارننگ شاٹس فائر کیے ہیں، اور یہ US نیوی ایلڈرڈ برکی کلاس گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائرز جو ہیں، اور USS میسن اور USS ٹرکسٹن، ان شپس کی جانب جو ہے گلف آف عمان کے اندر وہاں پہ جو ہے وہ ان کے اوپر وارننگ شاٹ جو ہے فائر کیے گئے ہیں، کیونکہ آبنہ ہرمز کی طرف آ رہے تھے، اور وہ یہ کلیم کرتے ہیں، پاسداران انقلاب یہ کلیم کرتے ہیں کہ اس کے بعد ان کی طرف جو ہے میزائل بھی فائر کیے گئے ہیں اور ڈرونز بھی بھیجے گئے ہیں، جس کے بعد یہ جہاز جو ہے وہ واپس مڑ گئے اور انہوں نے اپنا رستہ جو ہے وہ چینج کر لیا۔ لیکن امریکہ کی جانب سے جو ہے اس کے اوپر ابھی تک کسی قسم کا کوئی کامنٹ جو ہے وہ نہیں آیا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور جوہری مذاکراتی ٹیم کے رکن کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ ایران اس بات پر زور دیتا ہے کہ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے فوری بعد اس کے منجمد اثاثوں کا 50% جو ہے وہ ریلیز کر دیا جائے۔ ایرانی خبر رساں ادارے مہر سے گفتگو کرتے ہوئے غریب آبادی کا کہنا تھا کہ باقی ماندہ اثاثے بھی ایک معقول مدت کے اندر ایران کے حوالے کیے جانے چاہیے، جو ان کے بقول 1 یا 2 ماہ سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ اقوام متحدہ کی ایک سروے جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور اقوام متحدہ کے عالمی غذائی پروگرام نے یہ کہا ہے کہ ایران جنگ کے اثرات کے باعث دنیا بھر میں لاکھوں افراد اپنی بنیادی غذائی ضروریات پوری کرنے میں مشکلات کا شکار ہیں، جبکہ بعض علاقوں میں لوگ شدید بھوک کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں۔ مارچ میں ورلڈ فوڈ پروگرام نے پیشگوئی کی تھی کہ اگر مشرق وسطیٰ کا تنازع تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ کرتا رہا تو 4.50 کروڑ افراد شدید غذائی عدم تحفظ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اب ورلڈ فوڈ پروگرام کا کہنا ہے کہ یہ منظرنامہ حقیقت بنتا جا رہا ہے۔ آج جاری ہونے والے ورلڈ فوڈ پروگرام کی نئی رپورٹ، جس میں دنیا کے چند انتہائی کمزور ممالک پر اس بحران کے اثرات کا جائزہ لیا گیا کے مطابق صومالیہ میں مزید 25 لاکھ افراد، سری لنکا میں مزید 13 لاکھ افراد اور افغانستان میں مزید 23 لاکھ افراد اپنی بنیادی غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس وقت جدوجہد کر رہے ہیں، اور بعض صورتوں میں یہ بحران انہیں شدید بھوک کی جانب جو ہے وہ بھی دھکیل رہا ہے۔ واقعہ جو ہے وہ مطلب جو ٹینشن ہے وہ مشرق وسطیٰ میں ایران کے اندر ہے، لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ دنیا کے کون کون سے ممالک کے اندر، ایون پاکستان کے اندر بھی آپ جو پیٹرول کی پرائسز دیکھ رہے ہیں وہ کہاں سے کہاں جا چکی ہیں۔ اس کے علاوہ رومینیا کی بحیرہ اسود میں واقع بندرگاہ میں ایک بحری ڈرون نے تیل کے ایک ٹرمینل کے قریب خود کو دھماکے سے اڑا لیا، تاہم اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ دوسری جانب یوکرین نے الزام عائد کیا ہے کہ روس نے اس کے ایک بحری ڈرون کی سگنلز جام کر دیے تھے، جس کے بعد وہ بہہ کر رومینیا کے سمندری حدود میں داخل ہو گیا۔ یہ صرف ایک ہفتے کے دوران رومینیا کے نیٹو کے مشرقی محاذ پر واقع کسی آبادی والے علاقے میں پیش آنے والا دوسرا بڑا واقعہ ہے، جس سے یوکرین جنگ کے اثرات پڑوسی ممالک تک پھیلنے کے خدشات میں اضافہ ہوا ہے۔ یوکرین 2022 سے روس کے مکمل فوجی حملے کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک اور خبر کے مطابق ٹیکس اور کسٹم سے متعلق تقریباً 5,700 ارب روپے مالیت کے 50,732 مقدمات مختلف عدالتوں اور ٹریبیونلز میں زیر سماعت ہیں، جس کے باعث قومی خزانے کی خطیر رقم قانونی تنازعات میں پھنسی ہوئی ہے۔ اب اس کی جو ویلیو ہے وہ 5,700 ارب روپے بنتی ہے، کسٹمز کے جو مختلف کیسز ہیں۔
اگر یہ کیسز ریزالو ہو جائیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی ویلیو جو ہے وہ پاکستانی حکومت کے ٹیکس کے خزانے میں جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ ایف بی آر ذرائع کے مطابق ایپلیٹ ٹریبیونلز میں سب سے زیادہ 27,621 مقدمات ایپلیٹ ٹریبیونلز میں زیر التوا ہیں، جن کی مجموعی مالیت 3,383 ارب روپے بنتی ہے۔ کلیکٹر ایجوڈیکیشن کے پاس 58 ارب 30 کروڑ کے 2,155 کیسز ہیں، جبکہ کلیکٹر اپیلز کے پاس 46 ارب 30 کروڑ روپے کے 322 کیسز ہیں۔ تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔